ارمغان کے ہاتھوں میں موجود پرانا خط اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر چکا تھا۔ برسوں سے جس سچ کی تلاش میں وہ بے چین تھا، شاید اس کی پہلی جھلک اسی زرد کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے خط کو کھولا۔ کاغذ پر وقت کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر تحریر اب بھی واضح تھی۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ بیٹا، کچھ فیصلے انسان اپنی خوشی سے نہیں بلکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ میں نے بھی ایک ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ ایک دن یہی فیصلہ تمہیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دے گا۔ ارمغان کی نظریں ایک ایک لفظ پر جمتی چلی گئیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر جملہ اس کے دل پر نقش ہوتا جا رہا ہو۔ خط میں بار بار ایک نام کا ذکر تھا، زیبا، وہی نام جو گزشتہ چند دنوں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال بن چکا تھا۔ اسی لمحے دور کہیں بجلی چمکی اور آسمان پر گرج سنائی دی۔ ارمغان نے بے اختیار گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اب بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہو، مگر ویران ریلوے اسٹیشن پہلے کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا خط کا اگلا صفحہ صرف ایک راز نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے جو اس کی اور ردا دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ارمغان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خط کا دوسرا صفحہ کھولا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ جیسے ہر لفظ پڑھنے سے پہلے ہی کسی انجانے خوف کا احساس اسے گھیر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس خط میں صرف ماضی کی یادیں نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا وہ باب چھپا ہے جسے برسوں تک اس سے پوشیدہ رکھا گیا۔ خط کے اگلے الفاظ پہلے سے زیادہ بوجھل تھے۔ بیٹا، اگر قسمت کبھی تمہیں زیبا کے سامنے لے آئے تو اس سے نفرت مت کرنا۔ وہ بے وفا نہیں تھی، بلکہ حالات نے اسے وہ فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا تھا جن کا دکھ شاید وہ آج تک اپنے دل میں لیے پھر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان محبت ہار کر بھی قصوروار نہیں ہوتا، قصور صرف وقت کا ہوتا ہے۔ ارمغان نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ ان چند سطروں نے اس کے دل میں برسوں سے جمع ہونے والے بے شمار سوالات کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اگر زیبا بے قصور تھی تو پھر اتنے سالوں تک خاموش کیوں رہی؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے دو زندگیاں الگ کر دیں؟ اسی لمحے اس کی نظر خط کے آخری حصے پر پڑ گئی، جہاں جلدی جلدی میں لکھے گئے چند الفاظ نمایاں تھے۔ سچ جاننا چاہتے ہو تو محسن سے پہلے کسی اور پر یقین مت کرنا، صرف وہی تمہیں پوری حقیقت تک پہنچا سکتا ہے۔ محسن کا نام پڑھتے ہی ارمغان کے ذہن میں ایک نئی الجھن نے جنم لیا۔ وہ شخص جسے وہ صرف ردا کے والد کے طور پر جانتا تھا، آخر اس کے ماضی سے کیسے جڑا ہوا تھا؟ ویران ریلوے اسٹیشن کی خاموش فضا اب اسے پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اس نے خط کو احتیاط سے دوبارہ لفافے میں رکھا، مگر اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کسی طوفان کی طرف بے قابو ہو چکے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دوسری طرف اسی وقت ردا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کے چہرے پر چھپی ہوئی بے چینی بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ راز جاننے کے بغیر اب سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی نے اسے سچ نہیں بتایا تو وہ خود اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اسی لمحے قسمت نے ارمغان اور ردا دونوں کو ایک ہی راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔ دونوں ایک ہی سچ کی تلاش میں تھے، مگر دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے انہیں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ رات اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ شہر پر اتر چکی تھی۔
مگر ارمغان کے ذہن میں اٹھنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بار بار اس پرانے خط کو پڑھ رہا تھا۔ ہر مرتبہ اسے محسوس ہوتا جیسے ان الفاظ کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ خاص طور پر محسن کا نام اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ آخر یہ عام سا نظر آنے والا شخص اس کے والد کے ماضی سے کیسے جڑا ہوا تھا؟ ادھر ردا بھی پوری رات بے چین رہی۔ اسے اپنی والدہ کی خاموش آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کے گھر کی خوشیوں کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر اسے یہ سچ معلوم کرنا ہے تو صرف سوال پوچھنے سے بات نہیں بنے گی، اسے خود بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگلی صبح محسن معمول کے مطابق دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی الماری سے ضروری کاغذات نکالنے لگے، ایک پرانی ڈائری اچانک نیچے گر گئی۔ ڈائری کے صفحات بوسیدہ ہو چکے تھے، گویا برسوں سے کسی نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ محسن نے جلدی سے اسے اٹھایا، مگر اس سے پہلے ہی ایک پرانی تصویر زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے ردا وہاں آ گئی۔ اس کی نظر تصویر پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ تصویر میں نوجوان محسن کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک مسکراتی ہوئی نوجوان زیبا موجود تھی، اور ان دونوں کے برابر ایک نوجوان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ ردا نے تصویر اٹھائی اور غور سے اسے تیسرے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ یونیورسٹی میں دیکھ چکی تھی، ارمغان۔ ردا کی سانس رک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر محسن کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھے، تصویر ردا کے ہاتھ سے لے لی اور بغیر کچھ کہے ڈائری دوبارہ الماری میں رکھ دی۔ اسے ایک لمحے نے ردا کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کے والد اور والدہ دونوں برسوں سے ایک ایسا راز چھپا رہے ہیں جس کا تعلق ارمغان سے ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ردا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں کسی کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود اس راز تک پہنچ کر رہوں گی۔ دوسری طرف ارمغان نے بھی اپنے والد کا خط دوبارہ جیب میں رکھا اور ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ اب وہ صرف ماضی کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ ماضی کا دروازہ کھول کر ہر چھپی ہوئی حقیقت دنیا کے سامنے لائے گا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس سچ کی طرف وہ بڑھ رہا ہے وہ صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ ردا کی پوری دنیا بھی بدل دینے والا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔